السلام علیکم، شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ آج نون لیگ کے وفد نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد یہ اعلان سامنے آیا کہ آل پارٹیز کانفرنس اب عید کے بعد ہوگی۔ بزدار صاحب کے جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کے جانے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے لیے ایک خاص صدارتی آرڈیننس، وزیر اعظم کے مشیران خاص کے اثاثہ جات اور دوہری شہریت کا معاملہ، اور ساتھ ساتھ بات کریں گے آٹے کا بحران جو ابھی تک جاری ہے۔ سیٹھی صاحب، آج لاہور میں بڑی بارش ہو رہی ہے، دیکھیے آپ نے؟ کیوں؟ آپ ضرور شعر و شاعری کرنا چاہیں گی؟ نہیں، میں نے کہا کہ میں ذرا چیک کر لوں کہ آپ لاہور میں ہی ہیں۔ لاہور میں کہاں ہوتا ہوں، میں تو لاہور میں ہی ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں لندن میں بیٹھا ہوں۔ ارے بھائی، میں لاہور میں ہوں، میں لاہور میں ہوں، میں لاہور میں ہوں۔ بڑا اچھا کیا آپ نے وضاحت کر دی، کیونکہ واقعی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لندن میں بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہیں۔ اور بھائی میں اس وقت گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں آ گیا ہوں اور میں یہی ہوں۔ اب بس کریں گے جی۔ اور یہ جو بارش کے بعد مجھے آج یاد آ رہا تھا کہ جب پہلے بارش ہوتی تھی تو شہباز شریف صاحب وہ اپنے ربر والے بوٹوں کے ساتھ چلے جاتے تھے جہاں پانی کھڑا ہوتا تھا جن علاقوں میں، اور پانی کی نکاسی کو خود وہ سپروائز کرتے تھے، تو ان کو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یہ شو باز ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو انڈر ٹریننگ ہمارے چیف منسٹر ہیں وہ اب کیا کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے ان کی کارکردگی شو باز سے تو بہتر ہی ہوگی نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ میرا خیال ہے وہ شہباز صاحب تو پتہ نا آپ کو ٹراؤزر پہنتے تھے تو وہ بوٹ شوٹس، ربر بوٹس لمبے اس میں فٹ ہو جاتے تھے۔ یہ شلوار پہنتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے کہ شلوار کو ربر بوٹس کے اندر ڈال کے اور یہ پانی میں جائیں، یہ نہیں جائیں گے۔ ہاں، ابھی آپ نے دیکھا نا ہمارے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب، وہ بھی کراچی میں پانی میں وہ گھسے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں وہ شو باز کی جگہ کرو باز بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، پریزیڈنٹ صاحب کو بڑا شوق ہے ایکچولی اس قسم کی چیزیں کرنے۔ وہ کارکن ہے نا، وہ کچھ سیاسی آدمی ہے، وہ کوئی نیوٹرل پریزیڈنٹ تو ہے نہیں، ان کی کوئی ڈگنیٹی تو اتنی ہے نہیں، وہ تو اٹھا مار پریزیڈنٹ ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور وہ ہے بھی، وہ کراچی کی ان کی کنسٹیٹیونسی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ عوام میں پھرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے روک سکتے ہیں ان کو؟ بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں جی، واقعی بہت اچھی بات ہے، عوامی پریزیڈنٹ ہونے چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں، آج نون لیگ کا وفد جو ہے وہ گیا بلاول بھٹو صاحب اور ان کی پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کے لیے، اور بڑا ہم سن رہے تھے کہ اس کے بعد اہم اعلان ہوں گے۔ تو اس کے بعد ایک میڈیا ٹاک میں قائرہ صاحب نے کیا کہا وہ سنیے گا پہلے۔ انشاءاللہ عید سے قبل ہم اپنا سارا ہوم ورک کر لیں گے، اور عید کے فوراً بعد لیڈرشپ لیول پہ جو اے پی سی ہوگی اس میں یہ مشترکہ حکمت عملی جو ہے یہ طے پا جائے گی۔ سمجھتا ہوں کہ ہم تو جو اس حکومت کو جیسے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان صاحب خود بھی بڑی تیزی میں ہیں، وہ بھی اپنی حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ بھی جلدی جانے کے موڈ میں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب ایک رابطہ کمیٹی بن گئی ہے جو دوسری پارٹی سے بھی مشورے کرے گی، اور عید کے بعد اب آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ تو بتائیے گا کہ کیا یہ انتظار کیوں کیا جا رہا ہے عید کے بعد کا، کہ ابھی تک ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے؟ اور دوسرا جو یہ انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ خود ہی کوشش کر رہی ہے کہ وہ چلی جائے، ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ پہلے دوسرا سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ حکومت بالکل کوشش نہیں کر رہی، اس نے تو اس کو جپی ڈالی ہوئی ہے اور ڈری ہوئی ہے، اور ان کو کچھ ٹائم مل گیا ہے، تو اس لیے حکومت تو کوشش نہیں کر رہی۔ وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اتنی غلطیاں کر رہی ہے کہ کیسے بچ سکتی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی مرضی غلطیاں کریں وہ، جب تک نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جتنی مرضی غلطیاں کریں، جتنی مرضی زیادتیاں کریں، جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے، تو اس لیے وہ تو غلط ہے۔ دوسری بات، انہوں نے جو اپنے بارے میں کہا کہ وہ غلطیاں کریں، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ، ایسے ہی کہا نا کہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو کوشش کر ہی رہے ہیں، مگر ہمارے سے زیادہ حکومت کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ بالکل کوئی کوشش نہیں کر رہے، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا۔ حکومت نہیں کر رہی اپنے آپ کو گرانے کی کوشش، اور نہ ہی یہ کر رہے ہیں کوشش اس کو گرانے کے لیے۔ اگر یہ آج اکٹھے ہو جائیں اور یہ فیصلہ کریں جو کہ مولانا ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
کہ جی ہم نے اس گورنمنٹ کو گرانا ہے اور اگر جیلیں کاٹنی پڑ گئی مہینے ڈیڑھ کے لیے تو کوئی بات نہیں, ہم نے لوگوں کو باہر نکالنا ہے, تو گورنمنٹ کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. مگر بات یہی ہے عوام کو باہر نکالنا نہیں چاہتے. یہ اب سوال جو بڑا والا سوال ہے, نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نہ یہ نون لیگ چاہتی ہے اس وقت کہ یہ عوام کو نہیں باہر نکالنا چاہتے. آج یہ عوام کے لیے تیار ہو جائیں, ان کے لیڈرز, سب سے پہلے لیڈرز گرفتار ہو جائیں گے, یہی ہوگا نا, اس کے بعد سیکنڈ رینک ہوگا. مگر اگر عوام اتنی بے بس ہے اور وہ تیار ہے کھڑے ہونے کے لیے سندھ میں اور کے پی میں اور ادھر, کیونکہ لوگوں نے تو عمران خان کا ساتھ تو چھوڑ ہی دیا, جتنا غصہ ہے اس وقت عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف. آج یہ باہر نکلے لیڈر اور کال کریں کہ جی آ جائیں, باہر نکلیں جی سارے, ہم آ رہے ہیں, سب نکل آئیں گے باہر. مگر یہ کر نہیں رہے ہیں, نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ. مولانا یہی تو کہہ رہے ہیں, مولانا کے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا, آپ کو یاد ہوگا جب مولانا لانگ مارچ کر کے گئے تھے, اور مولانا کا خیال تھا کہ ایک تو یہ ساتھ دیں گے, انہوں نے ساتھ نہیں دیا اس وقت. اگر یہ ساتھ دے دیتے تو عمران خان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا, نہیں دیا انہوں نے. باقی جا کے وہاں چند ہلکی پھلکی سپیچز کر دی, مگر اپنے عوام کو نہیں نکالا مولانا کے لیے. اس لیے اس وقت نہیں نکالا تھا, اب کیوں نکالیں گے؟ اور یہ سارے ولنریبل ہیں دونوں, ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کو جیلیں کاٹنی پڑ جائیں گی, اور یہ جیلوں کاٹنے کے موڈ میں نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. اس لیے یہ سیدھی سی بات ہے, اگر یہ مطمئن ہو جائیں, اسی لیے یہ اتفاق بھی نہیں ہوتا نا, یہ اے پی سی کب کی بات مولانا کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہی ہے, پچھلی نومبر سے یہ چل رہا ہے یہ بات, مارچ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہوتا کچھ نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے گا, یہ جو آپ نے کہا جی کہ انہوں نے ملتوی کر دیا ہے, اب کہا جی عید کے بعد, یہی کہا ہے نا انہوں نے کہ عید کے بعد کہ ہم فیصلہ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو کل ہو سکتا ہے, اس میں کیا پرابلم ہے اس فیصلے میں؟ اگر حکومت کو گرانا ہے تو کل ہی ہو سکتی ہے, ایسی کیا بات ہے؟ باہر نکلیں, آپ نہیں نکلتے. اور وہ آپ کو یاد ہے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ان کے مقاصد بھی کچھ فرق ہیں. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں ہم نے گورنمنٹ نہیں گرانی, ہم نے -1 نہیں کرنا. یہ کہتے ہیں ہم نے گورنمنٹ نہیں گرانی مگر -1 کرنا ہے. پھر آگے آ جاتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بھی اوپر اتفاق نہیں ہے. تو ابھی تو بہت سی چیزوں کے اوپر اتفاق نہیں ہے, اور اس کی وجوہات ہیں, اپنے اپنے مفاد ہیں, ذاتی مفاد بھی ہیں اور سیاسی مفاد بھی ہیں. تو یہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کس سٹیج پہ یہ ان کو احساس ہوگا اس بات کا کہ ایک ایک کر کے ان کو کھڑکایا جا رہا ہے اور ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور یہ ایک ایک کر کے سارے گر جائیں گے, اور ان کو جو وعدے کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے. اور اگر یہ خود نہیں نکلیں گے باہر اور قربانی نہیں دیں گے تو حکومت نہیں جائے گی کہیں بھی. ابھی آپ نے دباؤ کا ذکر کیا, تو آج اسی میڈیا ٹاک میں احسن اقبال صاحب نے کہا کہ حکومت ایک ایسا بل لے کے آ رہی ہے جو نیب کا باپ نہیں بلکہ دادا ہوگا. سنیے گا انہوں نے کیا کہا. حکومت فیٹف کی آڑ لے کر ایسا قانون مسلط کرنا چاہ رہی ہے جو نیب کا باپ نہیں نیب کا دادا ہے. یعنی کہ 90 دن کے لیے آپ کسی کو بغیر ضمانت ریمانڈ کے پکڑ سکیں گے, اور اس کے بعد مزید 90 دن کے لیے آپ اسے اندر کر سکتے ہیں, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی. اور فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سیکٹری انٹیریئر نے یا پنجاب میں ہوم سیکٹری نے. اور اس کے علاوہ کسی بزنس مین کو, کسی تاجر کو, میڈیا والے کو, صحافی کو, سیاسی کارکن کو ایک بوگس $100 کی چٹ بنا کے کہ آپ نے یہ $100 ہنڈی یا حوالہ کیا ہے, آپ پر اقتصادی دہشت گردی کی دفعہ لگا کے 180 دن کے لیے آپ جیل کے اندر کال کوٹڑی میں ڈالے جا سکتے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ جو یہ فیٹف کا قانون بنا رہی ہے یہ ثابت کرے کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ فیٹف کا قانون موجود ہے, حتیٰ یہ کہ افغانستان کے اندر بھی ایسا قانون موجود نہیں ہے. تو یہ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ FATF کی آڑ میں ایک اینٹی منی لانڈرنگ بل ایسا لے کے آیا جا رہا ہے جس سے حقوق جو ہیں اور وہ حکومت جن سے ان پہ مزید دباؤ ڈالے گی, اور کسی کو بھی گرفتار کر کے بغیر ضمانت کیے وہ اتنے دن رکھ سکے گی, اور یہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے, بزنس مین پہ, صحافی پہ, سیاستدان پہ. تو آپ کا ایک اس بل کے بارے میں کہ یہ واقعی اس طرح کا بل جو ہے وہ حکومت پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی نیشنل اسمبلی میں؟ دیکھیے پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ بل ہے کیا,
اگر احسن اقبال صاحب کو پتہ تو کم از کم ہمیں بتائیں تو صحیح بل کے بارے میں کیا، کچھ تو ڈیٹیل دیں نا. یہ کیا بات ہوئی منی لانڈرنگ کا بل آ رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی ڈرافٹ کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ساری. مگر اگر ایسی بات ہے کہ وہ FATF کا سہارا لے کے ایک ایسا بل لا رہے ہیں جس کے ساتھ وہ سیاستدانوں کو، جرنلسٹ کو، بزنس مین کو پکڑ دکڑ کر کے ٹھا لگا کے اندر کر دیں گے، تو پھر اور نو مور ریزن نا. پھر تو اور بھی وجہ یہی ہے کہ پھر کٹھے ہو جائیں، نکالیں ان کو. تو پھر تو ایک طرف یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے. تو بیسکلی ڈر رہے ہیں نا سارے، تو کرتے کٹھے نہیں ہو رہے. اب آئیے اگلا سوال آپ کا کہ یہ اگر ایسا بل آتا ہے تو کیا یہ پاس ہو جائے گا کہ نہیں. دیکھیے اسمبلی کے اندر تو گورنمنٹ کی میجورٹی ہے، تو وہاں تو ربر سٹیمپ ڈک کر کے وہ آئے گا، یہ شور ووٹ ڈالیں گے، وہ پاس کر دیں گے. مگر سینٹ کے اندر نہیں پاس ہوگا، وہاں ان کی میجورٹی اپوزیشن کی، تو وہاں نہیں ہونے دیں گے پاس. مگر وہاں بھی 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کھینچ لیں گے، 4 مہینے کھینچ لیں گے. یہ منی بل تو ہے نہیں کہ اگر سینٹ اس کو نہ کر دے تو وہ پاس نہیں ہوتا. یہ ایک دفعہ سینٹ نہ کرے گی، پھر واپس آئے گا نیشنل اسمبلی کے پاس، نیشنل اسمبلی پھر بھیجے گی ان کو، پھر یہ نہ کر دیں گے، پھر نیشنل اسمبلی ملے گی تو تیسری دفعہ ان کو ہاں کرنی پڑے گی، نہیں تو اس کے بغیر پاس ہو جائے گا قانون کے مطابق. تو روک تو نہیں سکتے اس کو اگر وہ گورنمنٹ ڈٹرمنڈ ہے اس کو کرنے میں. مگر اگر روکنا ہے تو سڑکوں پہ نکلے نا. اب پارلیمنٹ بالکل 0/0 ہو چکی ہے. اب پارلیمنٹ میں آپ کا خیال ہے کہ آپ ان کو روک لیں گے؟ دیکھا نہیں آپ نے، آپ کتنا شور ڈالتے رہے، یہ کچھ نہیں کر سکے. آپ کے شور کے ساتھ کچھ نہیں فرق پڑا. وہ کرتے جا رہے ہیں جو ان کو کرنا ہے، اور آپ کو ایک ایک کر کے پکڑ کے ٹک 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 کرتے جا رہے ہیں. اور آپ ابھی بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ ہم کریں کیا کریں کیا. ایکچولی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام خود کھڑی ہو جائے، عوام خود کھڑی ہو جائے، اور عوام جو ہے وہ پھر لڑائی جھگڑے کرے، وہ آگ لگائے، وہ کچھ کرے. ان کو کوئی گرفتار نہ کرے، یہ چپ کر کے پیچھے بیٹھے رہیں کہ عوام کی پٹائی ہو جائے. اس کے اندر اگر کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ شور ووٹ ڈال دیں گے کہ جی ہاں جی یہ ہو گیا وہ. مگر یہ خود نہیں آئیں گے باہر، بیکاز جس دن یہ باہر آئے ان کو پکڑ کے وہ اندر کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ پارٹیاں ہیں کیا، اگر ان کے کارکن جو ہیں اگر یہ خود نہیں نکلنے کے لیے تیار تو ان کے لیے کون نکلے گا؟ کوئی نہیں. اور اگر یہ خود نکلتے ہیں اور ان کی سیکنڈ رینک لیڈرشپ جو ہے، جب یہ گرفتار ہوں گے تو سیکنڈ رینک لیڈرشپ کو پھر جو بھی باہر نکلا ہوگا اس کو آگے لے جانا پڑے گا نا، پھر اس کی گرفتاری ہوگی. تو اب پتہ چلے گا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو بہت باتیں کرتی ہیں، 2 باتیں کرتی ہیں نا کہ ہمیں ووٹ بہت ملتا ہے، دوسری بات کرتی ہے کہ لوگ جو ہیں عمران خان کے خلاف ہیں. تو چلو بھائی اب آیا وقت پروف کریں آپ. اگر لوگ عمران خان کے خلاف ہیں تو نکالیں ان کو باہر. اور اگر آپ کی پارٹی کی جڑیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر بھی ہو جائیں گے تو ڈزنٹ میٹر. آپ اندر ہوتے ہیں سیکنڈ رینکنگ لیڈرز آ جائیں گے، وہ اندر ہوتے ہیں تھرڈ رینکنگ آ جائیں گے. یہی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کے لیڈرز ہوتے ہیں، جڑیں ہوتی ہیں عوام میں. تو آپ کر کے دکھائیں. نہیں تو یہ ساری جو باتیں یہ کر رہے ہیں، یہ ایک ایک کر کے چن چن کے ان کی پٹائی ہوگی، اور حکومت کرے گی وہی کرے گی جو وہ ان کو کہا جا رہا ہے کریں. اور یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ بالکل بے بس ہو جائیں گے. اور ابھی یہ اپنے پرسنل ذاتی اور سیاسی جماعت کے مفاد میں یہ سوچ رہے ہیں. جب یہ قوم کے اور پاکستان کے مفاد میں سوچیں گے تو پھر اس کا موقف اور ہوگا. ابھی یہ وہاں پہنچے نہیں ہیں. جی خدا کرے جلدی سبھی پہنچے، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، کہ قومی مفاد کا بھی کوئی سوچے. اچھا 2 افواہیں اس وقت پنجاب میں گردش کر رہی ہیں. ایک افواہ یہ کہ جی نون لیگ کا کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے اور بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں PTI حکومت کی طرف سے کہ 30-35 لوگ ہم نے جمع کر لیے ہیں اور بڑی جلد وہ سامنے آ جائے گا فارورڈ بلاک. اور دوسرا یہ کہ چیف منسٹر بزدار صاحب جا رہی ہیں اور ان کے کوئی متبادل بھی تلاش کر لیا گیا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب لاہور آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو ڈٹ کے کھڑے ہیں بزدار صاحب کے ساتھ. تو میرے 2 سوال ہیں کہ یہ افواہ پھر کیوں اڑتی ہے؟ اگر وزیر اعظم ساتھ کھڑے ہیں ان کے تو پھر یہ ہوتا کیوں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ اتنے ہیں یا مضبوط ہیں وزیر اعلیٰ تو پھر یہ فارورڈ بلاک بنانے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ کابینہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ پنجاب کا سلسلہ نہیں چلے گا اور ہمارا پرابلم ہے، اس کو چینج کریں. اور یہ نہیں صرف کہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بھی یہی کہہ رہے ہیں. عمران خان جو بات نہیں مان رہے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، اور کافی دفعہ ہم نے اشارے کیے ہیں کہ وہ کوئی وہمی ہے، ان کو کچھ کہا گیا کہ اگر ایسے ہو گیا، اگر یہ اس کی چھٹی ہوگی تو تمہاری بھی چھٹی ہو جائے گی.
اب اس کی کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں، بالکل نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. مگر اگر کوئی وہم آ جائے یا آپ کے کان میں کوئی کہہ جائے یہ بات اور آپ ان پہ اتفاق کریں گے ہاں یار آپ کی بات تو بڑا وزن ہوتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بڑا پریشر رہا ہے. 1 سال ہو گیا ہے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں کی کارکردگی کے کچھ کریں. یہ نہیں مانتے، ایک چیز کے اوپر نہیں مانتے، باقی ساری باتیں مان جاتے ہیں. اس لیے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اب باقی ساری باتیں مان رہے ہیں، ٹھاک انگوٹھے تے انگوٹھا لگائی جا رہے ہیں. مگر یہاں آ کے کوئی وہم ہے اور اس کے اوپر یہ مانتے نہیں ہیں. اب یہاں آ کے پھنس گئی بات. اوپر سے اب پھر پریشر آ گیا، بیکاز جہاں جو مذاق بنا ہوا ہے پنجاب کے اندر، اب پنجاب پاکستان ہے تو سلیکٹرز کو بھی پریشانی ہے کہ یار یہاں کوئی کارکردگی ہو. آج پھر پتہ لگا کہ جی وہ سیکرٹری سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن اس کی چھٹی ہو گئی ہے، ایک کمشنر صاحب ہے ان کی چھٹی ہو گئی ہے. مطلب ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ڈرامے ہو رہے ہیں یہاں. کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے، کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے. چیف سیکرٹری ایک آرڈر کر رہا ہے، چیف منسٹر ایک آرڈر کر رہا ہے، منسٹر جو ہے وہ کوئی اور آرڈر کر رہا ہے، اور پھر کوئی لوگ آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں. اب وہ سیکرٹری سروس SNGAD کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیج دیا، کمشنر صاحب کو واپس کر دیا. ابھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو چیف منسٹر کے آرڈر سے، چیف سیکرٹری کہتا ہے میں نے تو آرڈر نہیں دیا میرے بغیر، یہ کیسے ہو گیا. مطلب ایک چیف سیکرٹری جو ہے وہ کہیں اور سے بھی آرڈرز لیتا ہے اور کہیں اور بھی آرڈرز بتاتا ہے کہ جی یہ مجھے وہ آگے سے کہتے ہیں نو ٹھیک ہے نو. اب یہ چیز چل رہی ہے. اور بزدار صاحب کو آرڈرز کہیں اور سے آتے ہیں اسلام آباد سے، اور ضروری نہیں کہ عمران خان صاحب سے آتے ہوں. تو چھوڑ دینا اس بات کو، سب جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اب اس قسم کی سچویشن ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ وہ آئے تھے، وہ بالکل آئے تھے اور افواہیں چل رہی تھی. تو میرا خیال ہے انہوں نے کہا تھا اچھا میں جاتا ہوں وہاں، ان کو کہا ہوگا نا جائیں نہ جا کے ختم کریں اس بات کو، اور یہ 2 کینڈیڈیٹس ہیں ان کو انٹرویو کریں اور ان میں سے ایک لے لیں. اور پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا یہ 2 کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے ایک لے لیں. کم از کم کوئی حکومت تو چلائے، پتہ تو لگے حکومت چل رہی ہے یہاں. مگر یہ پھر آئے، انہوں نے جب آئے یہاں تو ایک اور پڑا پڑ گیا. وہ چودھری حضرات ہیں، وہ پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں کوئی تبدیلی آنی ہے تو ہمیں لے کے آئیں، اگر آپ نے ہمیں نہیں لانا تو پھر بزدار صاحب ہی رہیں گے اور کوئی نہیں آئے گا، اور اگر آپ یہ ایسے کریں گے تو پھر ہم بھاگ جائیں گے. جب یہ ایسی بات ہوتی ہے تو فارورڈ بلاکس پھر نون لیگ کے ساتھ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر انہوں نے چینج کیا بزدار کو اور کسی اور کو لے آئے سدرن پنجاب سے فار ایگزامپل، جہاں سے 2-3 کینڈیڈیٹس کے نام چل رہے ہیں، تو چودھریز کہتے ہیں پھر ہم نون لیگ کے ساتھ مل کے فارورڈ بلاک بنا لیں گے اور یہ ہم چھوڑ جائیں گے. وہ فارورڈ بلاک بنائیں اور ہم ایسے کر کے گئے. تو یہ باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اس لیے یہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں یہاں تک. غلط خان صاحب بیک آؤٹ کر گئے آئے تھے یہاں بات کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے بیک آؤٹ کر گئے. وہ بیچارے دونوں کینڈیڈیٹس 2 تھے، وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے سوٹ شوٹ کہ جا کے پرائم منسٹر کے آگے امپریس کرتے ہیں. وہ آئے، انہوں نے کہا یہ چودھریوں کی بات سنی، انہوں نے کہا ویری گڈ. کہا جی نا تو پوچھو میں تو تیار سا. وہ گئے اور بزدار صاحب کو کہا ٹھاپ لگائی، ویری گڈ کیری آن. سیٹھی صاحب مگر اس ساری کشمکش میں یہ پنجاب اور پنجاب کے عوام جو ہیں ان کا ہی نقصان ہو رہا ہے نا. یہ تو پتہ نہیں کب یہ کس فیصلے پہ پہنچیں گے. اچھا یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو وزیر اعظم کے مشیران خصوصی ہیں ان کے اثاثہ جات اور دوہری شہریت کا معاملہ اور بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کا معاملہ. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیٹھی صاحب، جو خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے جو اسپیشل ایڈوائزرز ہیں مشیران خصوصی مشیر، ان کو انہوں نے ہدایت دی تھی کہ اپنے سارے اثاثہ جات اور جو اپنی شہریت ہے وہ بھی ڈکلیئر کریں. اب وہ سامنے آ گئی ہے ڈکلیریشن. تو اس میں سے 4 لوگوں کی دوہری شہریت ہے جو مشیران ہیں اور 2 کے پاس باہر کے ممالک کی پرماننٹ ریزیڈنس ہے. تو یہ خان صاحب تو اس کے بارے میں بڑا ماضی میں واضح موقف رکھتے تھے. سنیے وہ پہلے وہ کیا کہتے تھے. ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں، آپ وزیر بنے، آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو. یہ نہیں ہو سکتا.
پی ٹی اے کا سٹینڈ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے, آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشنز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے. جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کرے. ریٹائرمنٹ اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ جس دن یا ملک میں کوئی تباہی آئی, کچھ ہوا, یہ آرام سے جا کے وہاں اپنی عیاشی کریں گے, بڑے بڑے پیسے وہاں رہ کے اور محلوں میں رہیں گے. بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے. دوہری شہریت کو پارلیمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے اور وزارتیں بھی نہیں ملنی چاہیے. تو اب یہ ان کے اپنے مشیران جو ان سے ان کے نکل آئے ہیں دوہری شہریت, تو کیا یہ ایک یو ٹرن ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک موقف سامنے آ رہا ہے حکومت کا کہ جی کیونکہ یہ قانون جو دوہری شہریت کا ہے وہ صرف پارلیمنٹیرینز کے لیے ہے, تو اس لیے وہ مشیران پہ نہیں, حالانکہ بات فیصلہ سازی کی ہے. اور فواد چودھری صاحب نے آج اسی پہ بات کی ہے کہ فیصلہ سازی میں جو کابینہ ہے اس میں صرف منتخب اراکین ہونے چاہیے, یعنی کہ ایک اور انہوں نے بیچ میں اضافہ کر دیا. تو یہ اب ایک کمپلیکس سی چیز ہے کہ ایک طرف تو خان صاحب کی یہ بڑی جو کلیئر سٹینڈ تھا کہ جی جو فیصلہ سازی ہے اور کابینہ میں چاہے اب وہ وزیر ہوں تو چاہے مشیر ہوں, کر تو وہ فیصلہ سازی رہے, تو ان کی دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس میں وہ اب پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ صرف منتخب اراکین اس فیصلہ سازی میں ہونے چاہیے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قانون تو پرانا وہی ہے, کوئی نیا قانون تو آیا نہیں ہے. جو پہلے تھا قانون, جب یہ کہتے تھے عمران خان صاحب کے ڈول سٹیزن شپ جو ہے یہ لوگوں کو کابینہ میں نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, یا ان کو وہ تو وہی پوزیشن ہے, صرف پوزیشن خان صاحب نے چینج کر لی ہے. خان صاحب اس وقت کہتے تھے نہیں ہونا چاہیے, اب کہتے ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے. اس وقت قانون کہتا تھا کہ ہو سکتے ہیں, قانون ابھی بھی کہتا ہے ہو سکتے ہیں, اور خان صاحب اس وقت قانون کے خلاف بات کرتے تھے, اب قانون کے حق میں بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کی پہلی یو ٹرن تو نہیں ہے نا. خان صاحب تو ہر چیز کے اوپر یو ٹرن لے رہے ہیں, مگر وہ اپوزیشن میں ایک بات کرتے تھے, یہاں آ کے کچھ اور بات کرتے ہیں, تو دیٹس اوکے. اب اس کو دہرانا گیا ایک اور یو ٹرن جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتے جا رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر. میرٹ کیا ہے اس آرگیومنٹ کی؟ بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق ڈول شہریت جو ہے نا, ڈول سٹیزن شپ, وہ اجازت نہیں ہے فار الیکشن. مگر کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو کہتا ہے کہ وہ مشیر نہیں بن سکتے, یا وہ ایڈوائزرز نہیں بن سکتے, یا وہ اسپیشل اسسٹنٹس نہیں بن سکتے. اسی سچویشن میں یہ سپریم کورٹ میں ایک ججمنٹ بھی ہے, یا خاص اصول میں شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, مجھے یاد نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت نون لیگ کی حکومت تھی, تو انہوں نے اعجاز عظیم صاحب کو لگایا تھا, ایک شجاعت, ان کو لگایا تھا ایویشن منسٹر, یاد ہے آپ کو؟ اس وقت ان کی ڈول سٹیزن شپ سے, وہ امریکہ کی بھی سٹیزن سے. تو اس وقت یہ پٹیشن ہوئی کہ جی ان کو, افتخار چودھری صاحب کا زمانہ ہے, مجھے اب یاد آ گیا. تو اس وقت یہ پٹیشن آئی کہ جی یہ ڈول سٹیزن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت پھر یہ اس کیس کو ایگزامن کیا گیا, اور سپریم کورٹ ایگزامن کر رہا تھا. تو اس وقت پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو اڑ جاؤں گا میں. تو اس وقت ان کے خلاف چارج یہ تھا کہ یہ جب ایئر فورس میں تھے تو ان کو کورٹ مارشل, چھوٹے سے 3-4 نقطے تھے, اس کے اوپر کورٹ مارشل کر کے ان کو فارغ کیا گیا. تو ایک تو داغ یہ بھی تھا, دوسرا یہ ڈول سٹیزن کا تھا. تو سپریم کورٹ میں کافی ڈیبیٹ میں کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیں اس قسم کی سچویشن میں لگتا ہے ایسا تھا کہ ان کو اڑا دیا جائے گا یہاں سے, کہ جی یہ اب یہ بچیں گے نہیں یہاں. حالانکہ کوئی قانون نہیں تھا کہ جی وہ ڈول ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, مگر کیونکہ یہ دونوں باتیں تھیں اور پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات بھی آ گئی, تو یہ چل رہا تھا سارا سلسلہ. تو انہوں نے سوچا کہ میں چھوڑ ہی دوں تو بہتر ہے. تو انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا, اور اس کے بعد یا میرا خیال ہے اور ان کو لگا دیا ہیڈ آف سی اے کا ہیڈ لگا دیا, جو آج کل بڑی کنٹروورسی چلی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو اب اس وقت بڑی انٹرسٹنگ ججمنٹ آئی تھی. اس کے 2 پہلو تھے ججمنٹ کے. ایک تو یہ کہا کہ یہ قانون تو ہے نہیں, گورنمنٹ کو چاہیے قانون سازی کرے, مگر ہماری یہ ویو ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے.
انہوں نے کہا جی قانون نہیں ہے تو اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر اگر آپ ہم سے پوچھیں تو قانون بنا لیجئے تاکہ یہ ڈول سٹیزن شپ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے. اور ہمارے جو موقف ہے یہ ان کے بارے میں کہ یہ نہیں، ان کو نہیں رکھنا چاہیے یہاں. اس وقت مجھے یاد ہے کہ نون لیگ والوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، یہ تو کوئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیوں آپ اتنا شور وور ڈال رہے ہیں. مگر وہ آرگیومنٹ آج تو بھول گئی ہے نا نون لیگ، آج تو الٹا ہو گیا. تو آج حکومت جو بات کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت یہ نہیں ہو سکتے، مگر ایک مورل آرگیومنٹ ہے اور سپریم کورٹ کی ہدایت ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر کیونکہ قانون نہیں ہے انہوں نے کہا تھا قانون بنائیے. نون لیگ نے قانون نہیں بنایا، پی ٹی آئی والے بھی انہوں نے بھی قانون نہیں بنایا. بنا دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، نہیں بنایا تو اگر آپ چپ ہیں، گنے چپ ہیں آپ. اب انہوں نے بنا دیا، ان کو پتا تھا کہ کوئی گال نہیں، شور تھوڑا سا پڑے گا، ہم کہیں گے ہم نے دیکھے ٹرانسپیرنسی میں یہ سب کچھ کر دیا. اپوزیشن تو بات کہے گی کہ جی یہ وہ وہی آرگیومنٹس دے گی جو کہ عمران خان ایک زمانے میں دیتے تھے، ڈول سٹیزن شپ، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یہ وہی آرگیومنٹس آج نون لیگ والے دے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی والے دے رہے ہیں. مگر عمران خان نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، قانون ہے نہیں، وی آر آن سالڈ گراؤنڈ، آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں جو آپ نے انکم ٹیکس میں دیے ہوئے، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے کل کو کوئی اور نہ کوئی ایشو بن جائے. باقی آپ نہیں کہیں جا رہے، فکر نہ کریں، کیونکہ وہاں بھی لوگوں نے کہا ہوگا سر بڑا شور پہ جائے گا، کیوں یہ ایک پنڈورا باکس کھولتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں فکر نہ کرو، قانون ہماری سائڈ ہے. قانون والوں کو بلایا بھائی، انہوں نے کہا جی سر نو پرابلم، الیکشن نہیں لڑ سکتے، پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، مگر یہاں اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ایڈوائزر بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر بائی دیٹ کرائٹیرین کیبنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کی جو لیگل پوزیشن ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، مورل پوزیشن 0/0. مگر اس وقت نون لیگ کی لیگل پوزیشن بھی صحیح تھی، مورل پوزیشن ٹھیک نہیں تھی، مگر نون لیگ نے اس وقت کچھ کیا نہیں. تو آج میرا خیال ہے یہ شور ڈالنا، میں تو نہیں، آئی ایم ناٹ امپریس ود دس. آئی تھنک دے ہیو اے رائٹ، لا اگر اتنی تھی تو لا چینج کر دیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے چینج کرو، سپریم کورٹ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ ہونے چاہیے. وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ڈول نیشنلٹی ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ. البتہ غالباً نیشنلٹی کا ایک ایشو ہے اور ریزیڈنسی کا دوسرا ایشو ہے. یہاں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ڈول نیشنلز ہیں، قانون ان کو بھی نہیں اپلائی کرتا، مگر ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو ریزیڈنسیز ہیں، جن کے پاس گرین کارڈ ہے امریکہ کا یا کسی اور جگہ کا، وہاں کا ویزا ہے، 3 سال کا ویزا ہے، 4 سال کا ویزا ہے، ریزیڈنس ویزا. میرا خیال ہے اس کو بہت بڑی بات بنا دی، اس میں ہے کچھ نہیں. یار آپ اگر ملازمت کے لیے جاتے ہیں کہیں تو ریزیڈنسی لینی پڑتی ہے نا، اور اگر آپ کو کوئی گھر میں کوئی نوکری مل جائے یا کوئی بلاوا آ جائے تو آپ فوراً چھوڑ کے اپنی ملازمت آ جاتے ہیں، اور جب ملازمت ختم ہو جاتی ہے یہاں تو پھر آپ واپس چلے جاتے ہیں اپنی ملازمت پہ جہاں سے آپ کی ریزیڈنسی ہے. اس کے ساتھ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور کیسز ہیں جو کہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اپوزیشن نے، فار ایگزامپل. تو اس کا میرا یہ مطلب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ زلفی بخاری کے اوپر کچھ نہیں، دے کانٹ ڈو اینی تھنگ، وحید یوسف کے اوپر نتھنگ، اینڈ سو آن. جو باقی لوگ اس کیٹیگری میں ہیں جن کی ڈول سٹیزن شپ ہے یا گرین کارڈ ہے یا اقامہ ہے کسی قسم کا، نو ایشو. مگر اب ایشو کہاں ہے؟ ایشو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ندیم بابر صاحب، ان کی ڈول نیشنلٹی بھی ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت بڑا ہے. وہ اس وقت پیٹرولیم منسٹری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بہت بڑے انٹرسٹ ہیں پیٹرولیم میں، ان پاور پلانٹس اینڈ ادر ایشوز. آپ باہر بیٹھے ہیں، ان کا بندہ بڑا زبردست ہے، کوئی شک ہی نہیں اس میں، کمپیٹنٹ آدمی، مگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، پوٹینشیل کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. پہلے دن سے میں نے کہا تھا یہ ہے. اب تو اگر اس قسم کی کوئی پھر سپریم کورٹ کے پاس کوئی لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا یہ آبزرویشن تھی، آپ نے کہا تھا قانون بنائے، انہوں نے بنایا نہیں، مگر آپ نے اس وقت ایئر مارشل صاحب کے اوپر بھی آپ نے یہ سوال کھڑے کیے تھے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. تو آج یہ ندیم بابر صاحب کے اوپر بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور بھی 1-2 کیسز نکال سکتے ہیں. تو وہاں پھر وہ پٹیشن کے اندر پانی وہ وزن آ جائے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شور شرابہ اپنی جگہ، مگر قانون جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے.
جی نہیں، اپوزیشن نے تو کرنی ہے تنقید، وہ انہی کی پرانی باتیں جو سی ہیں خان صاحب کی، وہی اسی کو آگے لے کے آ رہے ہیں اور وہی سنوا رہے ہیں. اچھا یہاں میں ایک بریک لینی ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے پہ جو ایک آرڈیننس جاری ہوا ہے اور آٹے کے بحران پہ، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب، ایک میرا چھوٹا سا سوال رہ گیا. ابھی آپ نے اثاثہ جات کی ڈیکلریشن کی بات کی تھی، یہ مشیران خصوصی کی، تو اس میں آپ نے مفادات کے ٹکراؤ کی تو بات کر دی، مگر لوگوں کا یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر کیے ہیں، اس میں نہ اپنے ذرائع آمدن بتائے ہیں، نہ اپنے ٹیکس ریٹرنز دیے ہیں، تو کیا ان سے نہیں منی ٹریل مانگی جانی چاہیے؟ نہیں، کیوں؟ کوئی جرم کیا انہوں نے؟ ان کے اوپر کوئی نیب کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ ان کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن پٹیشن آئی ہوئی ہے کہ آپ ان کی منی ٹریل ان سے مانگیں گے؟ وہ تو اچھا کیا انہوں نے، اپنے اثاثے سارے دکھا دیے، بس دیٹس اٹ. کوئی آپ کا حق نہیں ہے ان کو منی ٹریل مانگنے کا، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بائی دا وے، یہ جس کا دل چاہے اٹھ کے منی ٹریل دکھاؤ. بھائی کس قانون کے تحت منی ٹریل دکھائیں؟ کوئی الزام ہے کہ منی ٹریل دکھائیں؟ منی لانڈری کی ہے منی ٹریل دکھائیں؟ نہیں. سو چھوڑ دیں اس بات کو. اگلی بات آئیے آپ کے ان کے اثاثے جو ہیں کیا یہ دکھاتے کیا ہیں. ایک تو وہ سب بڑے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب نے ایک صفر زیادہ لگا دی ہے، ایک گاڑی ہے ان کے اوپر انہوں نے میرا خیال ہے 30 کروڑ کی اس کی ویلیو لگا دی، وہ بھی 3-1 کروڑ کی، وہ ایک صفر ایکسٹرا ہو گیا. بڑی اچھی بات ہے. وہ اب وہ سوچیں گے کہ یار یہ میں کر بیٹھا ہوں، سائن زلفی بخاری نے ایسے کر کے سائن کیے ہیں، تو گڑبڑ ہو گئی ہے. وہ کل کو انکم ٹیکس والے اگر جب ان کی باری آئے گی نا نیب کی، تو نیب وقت آئے گا ان کا آئے گا، تو نیب کہے گی یہ آپ نے جو 30 کروڑ جو ہے یہ 30 کروڑ کی منی ٹریل دکھائیں. وہ کہے گا نہیں یہ غلطی ہو گئی تھی، وہ صفر جو تھا نا وہ ایکسٹرا ایڈ ہو گیا تھا، ایکچولی 3 کروڑ کی ہے. تو میرا خیال ہے میں ابھی زلفی بخاری صاحب کو ذرا سیو کر لیتا ہوں، کہنے میرا لگتا ہے ایسے کہ اس سے ایکسٹرا زیرو لگ گیا ہے بیچارے کا. کسی اکاؤنٹنٹ نے فل ان کیے ہو گئے، انہیں دیکھا کوئی نہیں. آپ نے سگنیچر دیکھا زلفی کا؟ کیا سگنیچر ہے یہ کر کے. اچھا تو خیر، تو یہ ہو گیا اس چیز کے. مذاق تو بنے گا ان چیزوں کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سے غلطی ہو گئی ہے، دوسرے نے کوئی اور طریقے سے اپنے کم شو کی ہے ویلیو، بس ٹھیک ہے، اب کیا کیا جائے. آگے آئیں. باقی جو اثاثے ہیں، آپ جو پراپرٹیز ہیں اور لوگوں کے بھی، اس میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو انہیریٹڈ پراپرٹی ہو نا، تو جہاں سے انہیریٹنس آتی ہے نا، سے ایک پراپرٹی ہے وہ آپ کے والد صاحب نے اپنے اکاؤنٹس کے اندر جب وہ حیات تھے تو انہوں نے اس کی ڈکلیئر کی ہوئی تھی ویلیو 2 لاکھ روپے. اب 40 سال کے بعد وہ 2 لاکھ ہی آتی رہی ان کے اکاؤنٹس کے اندر، وہ ویلتھ ٹیکس کے اندر کی پراپرٹی ویلیو، کیونکہ مارکیٹ ویلیو نہیں ہوتی، جس پہ لی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، وہ ریپیٹ وہ چل رہی ہوتی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ جو انہیریٹ کی ہے ان کی وہ پرانی ویلیوز لگا دی ہیں جس پہ انہیریٹ کی تھی، جو کہ ان کے والد کے پاس ان کے اوپر جو لکھی ہوئی تھی. تو یہ جو اثاثے ہیں نا یہ ہیوجلی انڈر اسٹیٹڈ ہے. حقیقت میں مارکیٹ ویلیو ان کی کوئی شاید 10 سے 100 گنا زیادہ ہے. مگر وہ ظاہر ہے بائی انکم ٹیکس لاز انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے وہی دکھا دیا آپ کو. اور جو 40 سال پہلے خریدی تھی 10 روپے کی، وہ 10 روپے آج دکھا رہے ہیں اس کی ویلیو. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے ویلتھ ٹیکس میں اندر، ریٹرنز میں یہی ہوتا ہے کہ جس ویلیو پہ خریدی ہو آپ نے وہی ویلیو آتی ہے اس کے اندر ویلتھ ٹیکس میں. 10 سال کے بعد بھی وہی ویلیو چلتی آ رہی ہے. تو اس لیے وہ ویلتھ ٹیکس کے بھی ایشوز بن جاتے ہیں کہ ویلتھ ٹیکس لگنا بھی چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے. اگر تو مارکیٹ ویلیو کے اوپر اسیسمنٹ ہو تو پھر ویلتھ ٹیکس لگانے کا فائدہ ہے. اگر پرانی ویلیوز کے اوپر ہی لگانا تو ویلتھ ٹیکس کا کیا فائدہ؟ وہ تو پھر زیرو، فائدہ کوئی نہیں. بیوروکریسی کے اوپر زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، کلیکشن میں بالکل زیرو بٹا زیرو. تو یہ سچویشن ہے تمکنت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اثاثے جو ہیں وہ انہوں نے ظاہر ہے اس طریقے سے ڈکلیئر کیے ہیں جو انہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئر کیے ہیں. اور اگر وہاں کوئی پرابلم نہیں آئی ہے تو پھر یہاں بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. جی بالکل ٹھیک، اگر ٹیکس ریکارڈ کے حساب سے ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا بات کرتے ہیں جو عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آٹے کا جو قیمتیں اوپر ہیں، کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں مہینہ پہلے سنا تھا کہ حکومت نے گندم کی درآمد کی اجازت دے دی ہے، مگر ابھی تک گندم درآمد نہیں ہوئی. قیمتیں مسلسل اوپر ہیں، اور جو سرکاری آٹا آ رہا ہے وہ سنا اتنا خراب ہے کہ لوگ اس کو خریدنے سے انکار کریں. تو یہ ابھی تک حکومت سے یہ بحران حل کیوں نہیں ہوا؟ تمکنت حکومت سے کوئی بھی بحران حل ہوا ہے؟ ایک بتا دیں، چلے آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں،
پھر آپ اس قسم کے سوال مجھ سے پوچھتی ہیں حکومت کے بحران کیوں نہیں حل ہوا؟ اور بھائی یہ حکومت بحران کریٹ کرتی ہے، یہ حل کرنے کے لیے نہیں آئی ہے یہاں. وہ جو ہماری سوچ تھی نا کہ یار کچھ مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ تو الٹے ہمارے گلے پڑ گئے ہیں یہ سارے مسئلے. تو اب بات یہ ہے کہ شوگر کی کرائسس، اب آٹے کی کرائسس، اب یہ 850 پتہ نہیں کتنے کا یہ بیچ رہے ہیں آٹا. وہ لوگ رو رہے ہیں، آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہے، لوگ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کھانے کے ہم تو یہ جانوروں کو دے رہے ہیں، اور لوگ وہی 1000 روپے 1100 روپے پہ خریدنے کے لیے تیار ہیں. گالیاں تو پڑے گی ان کو. اوپر سے کہتے ہیں ہم نے امپورٹ کر دیا، پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے. پرائیویٹ سیکٹر یار بٹن دبانے سے پرائیویٹ سیکٹر لپک کے نہیں. اب وہ گندم آ رہی ہوگی نا، آئی سیز پہ ہوگی، اور اوپر سے یہ کووڈ ریسٹرکشن، اس قسم کی چیزیں، لوڈنگ ان لوڈنگ، جب تک آئے گی یہ کرائسس تو چلے گی، اور اس میں کوئی ریلیف نہیں ملنی کسی کو. وہ جب آئے گی دیکھا جائے گا. یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا ان کو. کوئی پلاننگ ہوتی تو یہ 6 مہینے پہلے منگوا لیتے یہ ویٹ. اب دلچسپ بات، مطلب میرے چکرا گیا سر میرا. فخر امام صاحب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، منسٹر فار فوڈ اینڈ ایگریکلچر، کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں وہ گندم گئی کہاں. کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ گندم تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، گندم غائب ہوگی. حکومت پاکستان کہہ رہی ہے گندم تھی، غائب ہو رہی ہے، اب ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے، اور اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. وہ جو چیک کرے نا کہاں گئی ہے، انڈیا چلی گئی ہے، افغانستان چلی گئی ہے، کسی نے ہورڈنگ کر لی ہے، کہاں گئی ہے، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بنی ہے اس سال، اور آپ کے فگرز ہی سارے غلط تھے، اور تھی نہیں اتنی جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھی. کوئی غائب نہیں ہوئی، پہلے دن سے آپ کے کیلکولیشن غلط تھے. تو یہ حکومت، آپ پوچھتے ہیں جی بحران ختم کیسے ہوگا؟ یہ حکومت بحران ختم کرنے نہیں آتی، یہ کریٹ کر دیتی ہے، پھر بھاگ دوڑ کرتی ہے، پھر لوگ اپوزیشن کے اوپر لگا دیتی ہے. اور جی ان کی غلطی ہے، ہر بات اپوزیشن کی غلطی ہے، کیونکہ جب وہ حکومت میں تھے. یار خدا کا خوف کرے. میں نے کہا تھا ایک چنگاری. اب بات وہ جو قائرہ صاحب کر رہے تھے نا کہ جی یہ حکومت خود کوشش کر رہی ہے اپنی چھٹی کرانے کی، وہ اس حد تک صحیح ہے کہ ہر قسم کا بحران کریٹ کر رہی ہے. ان کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر رہا. ان کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. شرما کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی، کچھ شرما کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ اب کیسے ڈیفینڈ کریں. ایک کرائسس کے بعد دوسری کرائسس، ابھی ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی، اور یہ ایسے ہی چلے گا. اس کی وجہ کابینہ ایک نہیں ہے. جیسے فواد چودھری نے کہا کابینہ کے اندر 3 قسم کے رخ، ایک ادھر آ رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے. خان صاحب کو کوئی پتہ نہیں سوائے یہ کہ صبح کیبنٹ میٹنگ کرنا، باتیں سن کے کوئی فیصلہ کر لینا. کوئی ایک بات کہہ رہا ہے، کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، پھر خان صاحب اپنی ادھر سے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. کوئی اس کا اگلا یا پچھلا ہوتا ہی کوئی نہیں، نہ پیر ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے. پھر جا کے یہ کرائسس آ جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد ایک کراچی کا چکر لگا کے وہاں چیف منسٹر کو اور زرداری صاحب کو ٹک آف کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہ جاتے کہاں ہیں؟ اور یا کیمرے کے آگے بیٹھ کے گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں. گالی پڑ رہی ہے باہر، اور ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ووٹ ڈالا تھا. اور میں وہ باتیں سن رہا ہوں جو کہ میں نے سنی نہیں تھی کبھی. تو میں نے کہا تھا نا ایک چنگاری تمکنت، ایک چنگاری، بس پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. نہیں خدا کرے گی چنگاری سے پہلے ہی ان کو کوئی عقل آ جائے اور کوئی اپنے حالات ٹھیک کرے. ویسے میں 1-2 کامنٹس کرنا چاہوں گی. جو آپ نے بھی کہا کہ وزیر خوراک کو پتہ نہیں کہ گندم کدھر گئی، کم از کم دیکھیں ان کو کریڈٹ دیں کہ وہ سچ تو بول رہے ہیں نا، اتنے آنیسٹ ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ گورنمنٹ نے کون سا بحران حل کیا. دیکھیں انہوں نے پٹرول غائب ہو گیا تھا، انہوں نے 25 روپے بڑھا دیا اور پٹرول کا بحران ختم، دھڑا دھڑ پٹرول مل رہا ہے. اتنا اچھا انہوں نے سلوشن دیا تھا. اچھا یہاں وقت ختم ہو گیا. آج ہم وقت کی کمی کی وجہ سے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کا کیس نہیں ڈسکس کر سکے، وہ ہم کل کریں گے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.